خطبات مدراس کے اب تک 4 خطبوں کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم مزید 2 خطبوں کا مطالعہ کریں گے، خطبہ نمبر 5 اور خطبہ نمبر 6۔ خطبہ نمبر 5 کا تعلق جامعیت سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت انتہائی جامع شخصیت تھی، اور اس طرح اگر کوئی اور جامع شخصیت انبیاء کرام میں ہم ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں نہیں مل سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو شخصیات ہیں، ان کی تاریخ، ان کی سیرت کے خاکے ہم تک نہیں پہنچ پائے۔ آج انسان ان سے محروم ہے۔ صرف ایک آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے، جن کی سیرت طیبہ مکمل طور پہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ شخصیت کی مکمل تاریخ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن جب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کو غور سے دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شخصیت ایک چلتا پھرتا معجزہ ہے۔ اس کا ہر قدم، اس کا ہر سانس، اس کا ہر عمل، اس کی گفتار، اس کا کردار، ایک شے ذرا سا دھیان دیں تو وہ معجزہ لگتی ہے۔ اور معجزے کی ایک شکل ہے کہ شخصیت جامع ہو، تمام صفات حسنہ، تمام اچھی باتوں، نیکیوں کی جامع ہو۔ کوئی صفت حسن ایسی نہ ہو جو باقی رہ گئی ہو، جو کہیں اور سے جا کے ہمیں ڈھونڈنی پڑے کہ اچھا یہاں تو کام نہیں بنا تو کہیں اور جا کے ڈھونڈ لیں۔ ایسی صورت نہیں، بلکہ آپ اگر دھیان دیں تو صفات 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک سلبی، نیگیٹو، منفی، ایک مثبت، پازیٹو، ایجابی۔ مثلا ایک شخص کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، یہ ایک منفی صفت ہے، نہیں کرتا۔ ایک شخص کسی کا مال نہیں کھاتا، سلبی چیز ہے۔ ایک شخص کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، اپنا آرام سے گھر بیٹھا رہتا۔ ایک شخص یہ ہے کہ کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، خاموش بیٹھا رہتا، اپنے کام میں لگا رہتا۔ یہ اچھی خوبیاں ہیں، لیکن یہ سب سلبی ہیں، ایجابی نہیں ہیں، یہ نیگیٹو ہیں، پازیٹو نہیں ہے۔ ایک شخص دل آزاری نہیں کرتا، بہت اچھی بات ہے، لیکن مزہ تو جب ہے کہ کسی کی دل آزاری بھی نہ کرے اور سینکڑوں سے پیار بھی کرے، اور دل آزاری کرنے والوں کی ایسی تربیت کرے کہ وہ دل آزاری نہ کریں، یہ ایک پازیٹو بات ہو گئی۔ ایک شخص کسی سے کچھ نہیں لیتا، کوئی پیسے ویسے کسی سے کچھ نہیں لیتا، بڑی اچھی خوبی ہے۔ مزہ تجربہ ہے کہ کسی سے لے بھی نہیں، اور لیکن سینکڑوں کو دے بھی صحیح، کسی کی مدد بھی کرے۔
کسی سے مدد نہیں لی، بہت اچھی بات ہے، لیکن مدد نہیں کی تو کیا مزہ آیا؟ بھائی مدد کرو چل کے۔ تو منفی کے ساتھ سلبی کے ساتھ ایجابی، یہ سب دونوں مل کے جامع اور مانع صفات بن جاتی ہیں۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جس انسائکلوپیڈیا کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 200 صفات تو ہم نے ایسی شرح کی ہیں جو ایجابی ہیں، پازیٹیو ہیں، اور 181 صفات ایسی، 161 صفات ایسی ہیں جو منفی ہیں۔ ان کو صفات مذمومہ کہا گیا جن کو حضور نے ناپسند فرمایا ہے اور لوگوں کو ان سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، خود بھی اس سے بچیں۔ 361 چیپٹرز میں سے 361 صفات میں سے 200 ایجابی ہیں اور 161 سلبی ہیں۔ جامع شخصیت وہ ہوگی جس میں دونوں صفات بیک وقت پائی جائیں۔ یہ خود تو بیچارہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے گھر میں، لیکن اوروں کو کھلا رہا ہے، خود تو سادہ زندگی گزار رہے ہیں لیکن دونوں ہاتھوں سے لٹا بھی رہے ہیں اوروں کو۔ ایک شخص کمزور ہے اور کمزور آدمی کوئی تھپڑ مار کے چلا گیا اور اس نے برداشت کر لیا تو کیا کمال ہے؟ وجہ تو جب ہے کہ طاقت ہے، انتقام آپ لے سکتے ہیں، آپ صاحب اختیار ہیں، اور پھر کہیں جا میں نے معاف کر دیا۔ یہ منفی ایجابی دونوں باتیں مل جائیں گی۔ تو آج کے موضوع میں ہم دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح انبیاء کرام میں، رسولوں میں ایک انتہائی جامع شخصیت بنتی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دن اس موضوع پہ بہت طویل گفتگو کی تھی کہ آہستہ آہستہ دین اپنے ارتقائی منازل سے ایوولوشنری پروسیس سے گزرا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ آ کے دین مکمل ہو گیا۔ آپ آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں، توریت کا، انجیل کا، زبور کا، کہیں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ تمام آسمانی کتابوں کا مطالعہ کریں، کہیں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی کہ اے نبی، اے موسیٰ، ہم نے تجھے پوری انسانیت کے لیے رسول بنایا، کہیں نہیں ملے۔ قرآن میں ملے گا کہ یہ دین جو ہے یہ عالمگیر ہے، دائمی ہے۔ کسی آسمانی کتاب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نظر نہیں آئے گا کہ اب یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکو گے، قرآن میں ہے۔ اس لیے کہ ایک ایسی شخصیت اب سامنے آ گئی تھی کہ وہاں پہ دین مکمل بھی ہو رہا تھا، دین کی آخری شکل بھی آ گئی تھی، اور دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم بھی رہنا تھا، وہ دائمی اور عالمگیر بھی تھا۔ اب اس میں تبدیلی بھی نہیں آ سکتی تھی۔ اب اس شخصیت کے بعد کسی کو نبی کے طور پہ بھی نہیں آنا ہے، اس لیے کوئی گوشہ انسانی زندگی کا ایسا نہیں چھوڑا جہاں پوری تربیت نہ دے دی ہو۔ جب یہاں سے تم پوری تربیت لے سکتے، یہ قرآن مجید ہے، یہ دستور کی کتاب ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ ہمارا شارع ہے، یہ ہمارا مقنن ہے، یہ قانون ساز ہے، یہ قانون کی تشریح کرنے والا ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس دستور کی تشریح کریں گی، عملاً اس کو نافذ کریں گے اور اس کی عملی شکل تمہیں دکھا دیں گے کہ کیا ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، انسانی زندگی بہت سارے تنوع کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تنوع بہت پسند ہے، ویرائٹی۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان ہیں، ایک انسان کی آواز دوسرے سے نہیں ملتی، کیا ویرائٹی! ایک انسان کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، ایک انسان کی انگوٹھی کا، انگلی کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ یہ کوئی باٹا کمپنی نہیں ہے، نہ سروس شوز کمپنی ہے، میں ایک ڈیزائن بنا دیا، ڈیزائنر نے پیسے کھا گیا، وہ ڈیزائنر ایک ہی مرتبہ ہم اسی ڈیزائن کے جوتے چلے آ رہے ہیں سارے کے سارے۔ ہاں بھائی، درخت کا ایک پتا دوسرے پتے سے نہیں ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی ویرائٹی، کتنا تنوع ہے۔ انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے لوگ بنائے، اتنے الگ الگ مزاج، اتنی الگ الگ طبیعتیں کہ مجھے ایک مرتبہ میرے استاد نے کہا تھا کہ جانتے ہو دین کو پھیلانے کے کتنے طریقے ہیں؟ میں نے کہا معلوم کی، کہنے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں نا، دین پھیلانے کے اتنے ہی طریقے ہیں، ہر شخص کے لیے الگ، اور ہر شخص کے ساتھ الگ الگ آپ کو بہیو کرنا پڑے گا۔ اور آپ یہ بات سن کے حیران ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ تھا کہ دنیا کے جس علاقے سے جو شخص حضور کی خدمت میں آتا تھا، اہل عرب میں سے، آپ اسی کی زبان میں، اسی کے لہجے میں اس سے گفتگو فرماتے تھے، اور وہ حیران رہ جاتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہم میں سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں تم ہی میں سے، میں تم سب میں سے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت اپنے اپنے لہجے میں کرنے کی اجازت دے دی۔ جیسے حضرت عثمان کے زمانے میں جھگڑا کھڑا ہو گیا، وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی پھر اس پہ بات کریں گے۔ ہر شخص سے اس کے ذہن کے مطابق گفتگو ہوتی تھی، اس کی ذہنی سطح کے مطابق، حتیٰ کہ اس کی زبان اور اس کے لہجے کے مطابق۔ اور حدیث میں ہے کہ صحابہ میں اگر 200 کی محفل ہے، 1000 کی محفل ہے، تو ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ اس گفتگو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خطاب مجھ سے ہے، باقی تو ویسے ہی آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اصل مخاطب میں ہوں، I am the main addressee، مجھے ایڈریس کیا جا رہا۔